اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال تو اپنی جگہ موجود ہے، اس پہ میں چاہوں گا وزیر مملکت بھی ہماری رہنمائی کرے. یہ سوال بنیادی طور پر آتا ہے کہ اس پارلیمان جو جعلی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں، ابھی شوکت اوان صاحب نے بھی کہا، آپ کے کولیگ بھی ہیں، کہ یہ جعلی ہے، مینڈیٹ کیونکہ جعلی ہے تو پھر جو آئینی ترمیم کی گئی وہ بھی جعلی ہے. پلس ان کو شدید اعتراض ہے کہ اس طرح کی آئینی ترمیم کا فائدہ کوئی نہیں ہے، امیونٹیز دینے کا فائدہ کوئی نہیں، اور خوف عمران خان میں سب کچھ کیا جا رہا ہے. انڈر لائن پرپس کیا ہے اس ترمیم کا؟ کیونکہ عدلیہ سے بھی اعتراض کر رہی ہے، اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے. کیا مقصد کیا ہے؟ بار بار وہ سوال آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنی اجرت میں کر لی، کیوں ترمیم؟ اگر ہم سے بات کر لیتے تو ہم شاید بہت ساری چیزوں سے وڈرا کر جاتے آپ پر پریشر کم کرنے کے لیے. بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے دھواں دھار تقریریں کی ہیں نا، they were all fury and no substance. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کا آڈینس ایک ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ان کا سابقہ چیئرمین ہے، جس کو جا کے انہوں نے سنانا ہے کہ ہم کتنا چیخے، کتنا بولے، اور اس کی ان کو شاباش ملے گی. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے جس کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کہ کیا وجہ ہے کہ ان میں جتنی بھی شکیں ہیں جو کہ اس وقت آئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کو آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورسز کے حوالے سے ہیں، تو کیا آپ نے آج خود بتایا کہ آج بھی کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا، ابھی بھی یہ آپریشنز جاری ہیں، آج بھی اسلام آباد میں دہشت گردی جیسی لعنت آئی ہوئی ہے، پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اور انڈیا اس کے پیچھے ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے افغانستان کو استعمال کریں، افغانستان کو انہوں نے پراکسی بنایا ہوا ہے. تو کیا ہمیں اپنے ان ہیروز کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. کیا جوڈیشل ریفارم ضروری نہیں ہے؟ بہت دیر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. جوڈیشری کے اندر کچھ جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہو رہی تھی، آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا تھا، جو ایک جماعت کو لے کے پچھلے دنوں میں اتنا زیادہ اس کے لیے آؤ بھگت ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں اس طرف آ رہی تھی کہ کچھ جوڈیشل ریفارمز چاہیے. پلس عوام جس طریقے سے رول رہے ہوتے ہیں، کئی سال ان کے مقدمے جو ہیں وہ نہیں سنے جاتے، ان کے فیصلے نہیں آتے، کئی جنریشنز گزر جاتی ہیں، اس کے لیے جوڈیشل ریفارمز بھی ضروری تھے. تو یہ ساری چیزیں جو لاجیکل ہیں، ضرورت ہے، یہ ضرورت تھی. ہم یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں عوامی نمائندے بن کے، لوگ ہمیں ووٹ دے کے یہاں بھیجتے ہیں اس لیے کہ وقت کے تحت، حالات کے تحت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو وہ ریفارمز لائے جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک جو آپ ظاہری بات ہے، آپ کے بہت سے کولیگز ہیں پی ٹی آئی سے ہیں، وہ بار بار بات یہ کریں کہ عمران خان کے خوف میں اگر آپ نے یہ ترمیم کرنی ہے تو آپ جیل میں جا کے خان صاحب سے بات ہی کر لیں. اب بعد میں جو بے بسی تھی سلمان رائے صاحب کی کہ آپ کی حکومت ہے، صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاق میں حکومت آپ کی، آپ ایک ملاقات تک الاؤ نہیں کرتے. کم از کم چلے اس کو انکلوسیو پروسیس ہی بنا دیتے. آپ خود لا میکر ہیں، کوئی تو گنجائش ہوتی آپ کے کولیگز کے پاس ایٹ لیسٹ کہ نہیں ان کے پاس مسودہ ہوتا. آپ نے تو رش تھرو کیا سینٹ کے اندر بھی سب کچھ، اور آئی بلیو کل بھی رش تھرو ہی کریں گے نیشنل اسمبلی کے اندر. نہیں، آج سارا دن ان کو بولنے کا موقع دیا گیا، اس سے پہلے بھی سینٹ میں بھی سارا دن تقاریر کا موقع دیا گیا، بولنے کا موقع دیا گیا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انکلوڈ کریں، یہ کسی چیز میں آج تک انکلوڈ انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے؟ یہ تو کسی چیز پہ آتا ہی نہیں. اتنی اہم سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کا چیف منسٹر اس میں نہیں آتا کہ میں نے پہلے اجازت لینی ہے اپنے سابقہ چیئرمین سے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان کے خوف سے، دیٹس ایکچولی فنی، بیکاز عمران خان اب بالکل irrelevant ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں اب کوئی نہیں سوچتا. ان کی کوئی خوف تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں اب کسی کی، بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو خود irrelevant کر لیا ہے. انہوں نے کسی چیز میں اپنی جماعت کو آنے نہیں دیا. انہوں نے کسی اہم جب موقع آتے رہے ہیں جس میں ہم کہتے رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے ہم سے بات کریں، اسپیکر صاحب نے ایک فورم بنایا، اس سے بھی یہ لوگ بھاگ گئے. سیکیورٹی کے معاملات ہوئے، ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ اس میں آئیں، تو اس سے بھی یہ لوگ بھاگ گئے. کبھی کسی چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو انکلوڈ نہیں کیا. لیکن جب یہ آج انکلوڈ نہیں ہوتے تو پھر یہ چیخے مارتے کہ جی ہم سے پوچھ ہی لیتے، ہمیں بتا ہی دیتے. وہ سارے آپ ایگزامپلز دیکھیں نا، جب آپ کو بلایا تو آپ نہیں آئے. وہ کرٹسی سے. بٹ بات یہ ہے شوکت اوان صاحب،
آج آپ کے پاس موقع تھا, وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں آپ لوگوں نے تقاریر کرنی تھی, آپ نے کر لی. باقی خان صاحب کے حوالے سے تو حکومتی موقف یہ ہے کہ وہ irrelevant ہے, اور وہ تو یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ جی خان صاحب کا کسی کو خوف ہے ہی نہیں. منیر صاحب, اس وقت اگر پاکستان میں کوئی بندہ ریلیونٹ ہے تو وہ عمران خان ہے, جس کے پیچھے 90% لوگ کھڑے ہوں. ان سیاسی یتیموں کو کیا پتا کہ ریلیونسی کیا ہوتی ہے اور ریلیونٹ کیا ہوتا ہے. اگر لوگ کھڑے ہیں تو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں تو عمران خان کے نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں تو عمران خان کی سوچ کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کو تو خدا کی قسم ان کا کونسلر نہ منتخب ہو, یہ آج کہیں انتخابات فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں اور ان کا کونسلر نہ منتخب ہو. لاہور سے ایک کونسلر مجھے بنوا کے یہ دکھا دیں اپنا. ان کی اتنی اوقات نہیں رہ گئی. جس جماعت کا اپنا لیڈر ایک جیل میں بیٹھی ہوئی عورت سے 50,000 سے ہار جائے اور وہ پھر کہیں کہ فلان irrelevant ہو گیا ہے. اور بھائی irrelevant نواز شریف ہو گیا ہے, irrelevant مسلم لیگ نون ہو گئی ہے, جو عوام میں اپنی بالکل پوزیشن کھو بیٹھی ہے. اور یہ ترامیم کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے عوام نے ہمیں اب ووٹ نہیں دینا, ہم جیسے تیسے اپنا ٹائم گزارنا ہے یہ گزاریں. اور اس ٹائم گزارنے کے لیے اپنے آقاؤں کی یہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں اور مانے جا رہے ہیں. اگر یہ سیاسی جماعت ہوتے یا ان کو کوئی پاکستانیوں کا خیال ہوتا تو یہ ضرور کرتے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہے ہیں منیر صاحب, 161 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اونلی, جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں اس کے لیے یہ کورٹ بنا رہے ہیں. اور 62,000 کیسز ہیں باقی. 161 کیسز ہیں, 2% تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. 161 کیسز ہیں اونلی, 1% بھی نہیں بنتے یہ. اور یہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں. اور اپوائنٹ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا, چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. اور پھر 8 ججز جو منتخب ہوں گے وہ بھی وزیر اعظم کرے گا ود کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ. تو خدارا آپ جوڈیشری کو پہلے ہی ہم 130ویں نمبر پہ ہیں. اور میں تو سچی بات ہے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ 14 ممالک بتائیں جو ہم سے پیچھے ہیں. وہ کون ہے اتنے بدبخت جو ہم سے بھی پیچھے رہ گئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں راک باٹم پہ ہونا چاہیے؟ ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے. میں کہتا ہوں 144 ممالک میں انصاف کا نظام چل رہا ہے اور ہم 130ویں پہ ہیں. مجھے 14 ممالک دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے جو ہم سے برے حالات میں ہوں جوڈیشل سسٹم میں. ہم بالکل ایج پہ ہیں. اور اس سے آگے پھر وہی مولا کا فرمان ہے کہ ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, کفر کا تو رہ سکتا ہے. ظلم اپنی آخری سٹیج کو پہنچ چکا ہے. یہ ظلم جو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی حکومت کر رہی ہے یہ اپنی آخری سٹیج پر ہے, اور بار بار آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جو گڑھے آپ ہمارے لیے کھود رہے ہیں ان میں آپ خود ہی آ کر گریں گے. سیاسی لیسن ہے شاید جو آپ کو بار بار پڑھایا جاتا ہے آپ کی حکومت کو شاید, لیکن اقتدار میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب کوئی اقتدار میں ہو تو اسے بہت ساری ریالٹی نظر نہیں آتی, یہ چیزیں نظر نہیں آتی. کیا آپ لوگ واقعی اقتدار کے زوم میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں 130ویں نمبر پہ, تو یہ خود یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی, اس کا مطلب ہے ضرورت ہے. اگر ہماری جو جسٹس سسٹم ہے اس کا اتنا برا حال ہے تو پھر بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ ایز اٹ از چلتا رہے. تو اس میں اسی لیے ریفارمز کر رہے ہیں نا تاکہ بہتری آئے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہے سب سے بڑے صوبے کی, اور ان کا بھائی جو ہے پرائم منسٹر. اور الحمدللہ ان کے 1.5 سال کے عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ترقی نہیں کی. معاشی طور پہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ہم ڈپلومیٹکلی ہم پورے ملک کے اندر ایکسیپٹنس جو اس وقت پاکستان کی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی.